بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے کلمہ طیبہ ایمان سے متعلقہ حدیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزہج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہ قبیلہ مزہج کے لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارکباد ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کا اتباع کرے، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، یعنی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ مسند احمد کی حدیث۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر عمل کا دوسروں کے عمل کے مقابلے میں دوہرا اجر لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ مظاہر حق۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ بیہقی کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی جائز مقصد مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔